بابا نے عشق دی ہے انگوٹھی نماز میں، بابا نے عشق دی ہے انگوٹھی نماز میں، جو مانگنا ہے مانگ لے دنیا نماز یہ ارما کا خون تیر سے شعبہ بہا چکا، لے لو رباب اپنا کلیجہ حسین سے، باقی ہے یہ نماز یہ نعرہ سزا کل کائنات کا حیدر کے پاس ہے، کل کائنات کا حیدر کے پاس ہے، جوہر جو قیمتی ہے سمندر کے پاس ہے، ہر شعبہ نظام الہی کا ہشتگ کل اختیار والے پیمبر کے پاس ہے، کل کائنات کا پایا علی نے ہم جعفر سے جو علم عاشور کو وہ بازوے سرور کے پاس ہے، نکلا ہے حر یہ کہتا ہوا فوج شام سے، پروانہ نجات تو سرور کے پاس ہے، کافر ہے تو بھی اور تیری فوج بھی یزید، اسلام بس حسین کے لشکر کے پاس ہے، باندھا تھا سر میں شین جو رومال فاطمہ، اب تک مہدو میں حر دلاور کے پاس ہے، کل کائنات کا کرب و بلا میں آج بھی قبضہ فرات پر، عباس ابن فتح خیبر کے پاس ہے، لیلا دعائیں مانگ لو بیٹے کے واسطے،
اہل حرم کی جس نے اسیری قبول کی، بس ایسا نفس عابد مصر کے پاس ہے، یارا در علی سے قمر کو بھی ہو عطا، جذبہ وہی جو گزرو قمر کے پاس ہے، کل علم کائنات کا بالوں پر ابھی جور و جفا باقی ہے، شہ کی تدفین میں حاکم کی رضا باقی ہے، شہ کی تدفین میں حاکم کی رضا باقی ہے، بولی زینب کہ برادر کو کفن دوں کیسے، بولی زینب کہ برادر کو کفن دوں کیسے، سر پر مخنا ہے نہ چادر نہ ردا باقی ہے، سر پر مخنا ہے نہ چادر نہ ردا باقی ہے، مال و زر لٹ گیا، مال و زر لٹ گیا، ظلم سہے قید ہوئے، مال و زر لٹ گیا، ظلم سہے قید ہوئے، اب تو تا عمر یہی آہ و بکا باقی ہے، اب تو تا عمر یہی آہ و بکا باقی ہے، مومنوں چاگرے بان کرو فکر کرو، مومنوں چاگرے بان کرو فکر کرو، ابھی تدفین شہ کرب و بلا باقی ہے، ابھی تدفین شہ کرب و بلا باقی ہے، لے کے امامہ شہ، لے کے امامہ شہ، شمر نے لشکر سے کہا، لے کے امامہ شہ، شمر نے لشکر سے کہا، تن سرور پر ابھی ایک عبا باقی ہے، بولے سجاد 72 ہوئے میدان شہید، بولے سجاد 72 ہوئے میدان شہید، اب تو زندان میں فقط میری قضا باقی ہے، اب تو زندان میں فقط میری قضا باقی ہے، دل پہ سب داغ عزیزوں کے اٹھائے ہم نے، دل پہ سب داغ عزیزوں کے اٹھائے ہم نے، زندہ درگور ہے بس آہ و بکا باقی ہے، زندہ درگور ہے بس آہ و بکا باقی ہے، مرنے والوں پر ابھی جور و جفا باقی ہے، صلوات۔ یا علی تم کو نصیری، ارے جو خدا کہتے ہیں، یا علی تم کو جو نصیری
ادراک کے ارے موجب وہ ارے بجا کہتے ہیں ارے فرق بس یہ ہے کہ وہ کچھ بڑھ گئے حد سے آگے ارے فرق بس یہ ہے ارے کہ وہ کچھ بڑھ گئے حد سے آگے ارے ورنہ ہم بھی تو تمہیں عین خدا کہتے ہیں ارے ورنہ ہم بھی تو تمہیں عین خدا کہتے ہیں یا علی تم کو ایک دعائی والی شکر با وفا ہوتے ہوئے بھی ارے بے وفا بن جاؤ گے ارے با وفا ہوتے ہوئے بھی بے وفا بن جاؤ گے ارے تم نے سوچا بھی نہ ہوگا کیا سے کیا ہو جاؤ گے ارے تم نے سوچا بھی نہ ہوگا کیا سے کیا ہو جاؤ گے اور مت دکھاؤ فرش مولا پر سیاست کے ہنر مت دکھاؤ فرش مولا پر سیاست کے ہنر ارے دیکھو تم حر بنتے بنتے حر ملا ارے بن جاؤ گے ارے دیکھو تم حر بنتے بنتے حر ملا بن جاؤ گے با وفا ہوتے ہوئے بھی بے وفا ہو جاؤ گے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم وإلى بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین
لعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. ایک سلوات بھیجتے ہیں. ارباب غم، ماتمداران سید الشہداء، مجلس حسین ہے اور تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے. مجھے احساس ہے کہ آپ لوگ بہت دیر سے فرش عزا امام حسین علیہ السلام پر تشریف فرما ہیں، تو بہت زیادہ طولانی گفتگو آپ کے سامنے عرض نہیں کرنا ہے مجھے. فقط اتنا کہ عظمت حسین کے اوپر مسلمان جتنے بھی سلام کرے وہ کم ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں کسی دین کو قبول کیا، کسی دین کو پسند کیا اور کسی دین کے متعلق اپنی پسند کا اظہار کیا. اور ارشاد رب العزت ہوا کہ یقیناً کوئی شک نہیں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. یقیناً اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے، اللہ کے حضور میں کوئی دین ہے تو اس کا نام اسلام ہے. اور اسی اسلام کے لیے زمین کا فرش بچھا ہے، آسمان کا شامیانہ لگا ہے، چاند سورج و ستاروں کے چراغ روشن کیے گئے ہیں، دن کی مشقت کے بعد رات کی خنکی میں آرام کا بستر لگایا گیا ہے، ہواؤں کے قافلوں کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ ہمارا استقبال کریں، پہاڑوں کی سربلند چوٹیوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ ہمارے قدموں کے نیچے آئیں. تمام دنیا کی چیزیں ہمارے دیکھنے اور سمجھنے اور کھانے کے لیے پیدا کی، اور اسی اسلام کے لیے جو اللہ کا پسندیدہ ترین دین تھا، اس کے لیے ایک دو نہیں بلکہ 1,24,000 پراپر گائیڈنس کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا، جن کا کام تھا کہ انسان کو انسان بنا دے. اب بہت دور تک آواز جا رہی ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہو سکتا ہے ہو رہا ہو. اکثر ہمارے غیر مذہب کے لوگ جو اسلام سے جن کا تعلق نہیں ہے، ان کی نگاہوں میں اسلام کی جو ایک تصویر ہے وہ اتنی ڈراؤنی ہو گئی ہے کہ اگر اس طرح کی تقریر کی جائے تو وہ بھی تعجب سے سنیں گے کہ ایشور بھی اس طرح کے دین کو پسند کرتا ہے. ایک لوگ بھیج دیئے یعنی ایسی تصویر دنیا کے سامنے بدقسمت مسلمانوں نے اسلام کی پیش کی ہے کہ اگر اسلام کے متعلق کسی عام مجمع میں اس بات کا اعلان کیا جائے کہ یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ایشور کا پسندیدہ دین ہے، پرماتما کا پسندیدہ دین ہے، تو کوئی آسانی سے ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اسی لیے میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اکثر کہتا بھی ہوں، میں کیا جو بھی ہے وہ اس بارے میں ضرور کہے گا کہ دنیا والے اسلام کو مسلمانوں کی نگاہوں سے نہ دیکھیں. کیا کہنے اس لیے کہ اسلام نہ کٹر پنتھی کو ہوا دیتا ہے، نہ ٹیررسٹ کو ہوا دیتا ہے، نہ آتنکواد کو ہوا دیتا ہے، نہ کسی کے گلے کو کاٹنے کے لیے ترغیب دیتا ہے. اسلام نام ہے پرماتما کے سامنے سر جھکا دینے کا، اور وہاں کا پہلا اصول یہ ہے کہ تم میرے حضور میں آنے سے پہلے اگر تمہارے دل میں انسانیت کا درد نہیں ہوگا تو میرا دروازے، میرا ڈرائنگ روم تمہارے لیے بند ہے. اور اس کی ایک مثال ہے اور بڑی مشہور مثال ہے، اور اکثر آپ شمار بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں اور وہ بہت بڑے نبی ہیں. یعنی بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک بات عرض کروں کہ نبی 1,24,000 ہیں، لیکن اس میں جو رسول ہیں وہ 313 ہیں، اور 313 رسولوں میں بھی جو بڑے رسول ہیں وہ 5 ہیں. تو جو ٹاپ 5 میں ہیں کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا
اور یہ فخر عطا کیا اور یہ شرف بخشا کہ اللہ نے ان کو کلیم بنایا. بڑی آسانی سے میں یہ جملے کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ آسانی سے آپ سن رہے ہیں. اما کیا کہنا اس بندے کی تقدیر کا کہ جس سے پروردگار خود ہم کلام ہو جائے. کیا کہنا جناب موسیٰ کی زندگی کا کہ جناب موسیٰ سے خدا نے بلا کر کلام کیا. تو ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ وہ خوش نصیب ہے بندہ جس سے خدا کلام کرے. تو وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے لہجے میں خدا کلام کرے. ضرور بھیج دیے محمد والوں. جناب موسیٰ 5 بڑے پیغمبروں میں آپ کا شمار ہے. آپ کو اللہ نے کلیم کا ٹائٹل دیا ہے، کوہ طور پہ بلایا ہے، اور جناب موسیٰ ایک روز اسی طرح اللہ کے حکم سے، اللہ کے بلاوے پر کوہ طور پر تشریف لے گئے. اب تو معبود کی گفتگو ہو رہی ہے. ہماری وہاں تک رسائی تو نہیں تھی، لیکن کتابوں کے ذریعے ہم کو پتہ چلا کہ معبود نے اپنے بندے کو بلا کر گفتگو کا آغاز کیا. ابھی گفتگو شروع ہوئی تھی کہ جناب موسیٰ کے زبان پر یہ کلمات آئے کہ اللہ تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تو کائنات کے تمام چیزوں کا خالق ہے، تو انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ ہماری پیدائش کا مطلب کیا ہے. ہماری پیدائش کا مطلب یہ ہے کہ تیری عبادت کری جائے، تیرے سامنے جھکا جائے. تو جیسے ہی آپ کی زبان پہ یہ جملہ آیا کہ میری زندگی کا مطلب تیری عبادت ہے، تو اللہ کو پتہ نہیں کیا کلام کرنا تھا. ایک دم سے لہجہ بدل گیا اور آواز قدرت آئی کہ موسیٰ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں تیری عبادت کے لیے خلق ہوا ہوں. کہ یہ بتاؤ کہ تم کون سی میری عبادت کرتے ہو؟ اب جناب موسیٰ سے پوچھا گیا. بھئی مجھ سے اگر آپ پوچھیں یا آپ سے پوچھا جائے تو موجود چند عبادتیں ہیں جو انگلیوں پہ ہم لوگ بیان کر سکتے ہیں. بھئی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ جو سامنے واجب ہیں یہی عبادتوں کو ہم ذکر کریں گے. لیکن ہماری نمازوں میں، ہماری عبادتوں میں اور نبی کی عبادتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جناب موسیٰ اپنی عبادتوں کو گنواتے رہے کہ میں یہ کرتا ہوں، 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 میں یہ کرتا ہوں. اب جتنی بھی عبادتیں گنوائیں ہم نے بس اتنا دیکھا کہ جس عبادت کا نام آپ اپنے اللہ کے حضور میں لیتے تھے تو جواب قدرت آتا تھا کہ موسیٰ وہ میری عبادت نہیں ہے. کہ پھر کیا ہے؟ کہ وہ فرض تھا. اگر تم نماز نہ پڑھتے تو گناہگار ہو، اگر روزہ نہ رکھتے تو گناہگار ہوتے، اگر تم حج نہ کرتے تو گناہگار ہوتے، اگر تم یہ کام نہ کرتے تو گناہگار ہوتے، اگر تم یہ عبادت نہ کرتے تو گناہگار ہوتے. یہ تو تمہارے اوپر فرض تھا. یہ بتاؤ کہ تم کون سی عبادت میرے واسطے کرتے ہو. تو میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، آپ کے ذریعے بہت دور تک آواز جا رہی ہے. میں گزارش کروں گا کہ اسلام کو مسلمانوں کے نقطہ نگاہ سے نہ دیکھیے. ملا عمر کے ذریعے جب اسلام دیکھیں گے تو آپ کی کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. جب بھی بن لادن کے ذریعے اسلام کو دیکھنا چاہیں گے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. جب بھی ایک ظالم بادشاہ صلاح الدین ایوبی کے ذریعے اسلام کو دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. جب آپ ایک لوٹنے والے محمود غزنوی کی زندگی کے ذریعے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا. اما اسلام کے سمجھانے کے لیے ایک ذات کربلا میں آئی تھی، بس اس کو دیکھتے چلے جائیے، خود بخود اسلام سے دل سے محبت ہوتی چلی جائے گی. ایک روح بھیج دیے محمد وہاں. اسلام سے خود بخود محبت ہوتی چلی جائے گی. اس کے نانا کو دیکھ لیے اسلام سے محبت ہوتی چلی جائے گی. اس کے بابا کی زندگی کو دیکھ لیے اس سے محبت ہوتی چلی جائے گی. اس کے بابا کے کردار کو دیکھیے تو آپ کو خود وجد میں آ جائیں گے کہ ایسا انسان چاہیے ہے کہ صرف راستے میں چل رہا ہے اور ایک راستہ ایسے گزر رہا ہے، اس کے ساتھ ایک شخص اور چل رہا ہے. دونوں سے ملاقات ہوئی. دونوں سفر کے دوران چلتے چلتے گفتگو کرنے لگے. بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں وہاں تک جا رہا ہوں. تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں ادھر آگے جو موڑ ہے ادھر سے مڑ جاؤں گا. دونوں چلتے چلتے آگے بڑھے. جب وہ موڑ آ گئی
اور مڑنے والا ادھر نہیں موڑا تو گھبرا کے دوسرے آدمی نے کہا کہ بھائی تم تو ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ آگے موڑ میں مڑ جاؤں گا. تو پہلے والے نے کہا تم سچ کہتے ہو, میں نے تم سے کہا تھا, لیکن میں جس دین کو مانتا ہوں, جس خدا کو مانتا ہوں, اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر کچھ دیر کے لیے بھی کوئی تمہارا ہم سفر ہو جائے تو کچھ دیر دور تک اس کو چھوڑنے کے لیے جاؤ. دوسرے نے پہلا سوال کیا کہ بھائی وہ کون سا دین ہے کہ جس کو تم مانتے ہو؟ ایک درود بھیج دیے محمد گرامی. میں جو عرض کر رہا تھا کہ جناب موسیٰ سے اللہ نے سوال کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ میری کون سی عبادت ہے جو بجا لاتے ہو, کون سی عبادت کرتے ہو. یہ بہت اہم بات ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جب عبادتیں گنوانا شروع کی جناب موسیٰ نے تو جواب فقط ایک آیا کہ موسیٰ وہ تو فرض ہے, نماز تم پر فرض ہے, روزہ تم پر فرض ہے, حج تم پر فرض ہے, یہ نہ کرتے تو تم گناہگار ہوتے. تو آخر میں 5 بڑے پیغمبروں میں سے ایک بڑے پیغمبر نے, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذہن میں بات رہے, یہ معمولی بندے کا ذکر نہیں ہو رہا ہے, 5 بڑے رسولوں میں سے ایک رسول نے سوال کیا کہ معبود تو ہی بتا دے کہ تیری عبادت ہو تو کس طرح سے ہو. بس عزیزان گرامی اس نقطے کو پر غور کیے گا کہ اسلام نے کس چیز کو پسند کیا ہے. جب جناب موسیٰ سے نے پوچھا کہ کس طرح عبادت ہو سکتی ہے تو جواب قدرت آیا کہ موسیٰ اگر میری عبادت کرنا ہے تو میرے بندوں سے محبت کرو. اب مجھے کوئی بھی کسی بھی روایت میں آپ دکھا دیئے کہ جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا ہو کہ صرف مسلمانوں سے محبت کرو, صرف اپنے مسلک والوں سے محبت کرو, صرف اپنے خاندان والوں سے محبت کرو, صرف اپنے محلے والوں سے محبت کرو. ایک پیغام الہی جو اسلام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے کہ انسانوں سے محبت کرو. اما جتنا زیادہ انسان سے محبت بڑھتی جائے گی خدا کی قربت بڑھتی چلی جائے گی. درود بھیج دیے محمد محمد. صرف دیکھیے بہت وسیع موضوع ہے. میں نے کہا کہ آپ لوگوں کی صورتیں میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کوئی سیاسی تقریر نہیں ہے کہ لمبی چوڑی کی جائے, بولنا ہی بولنا ہے. تو یہ بولنے والی بات نہیں ہے. یہاں تو جتنی دیر تک بولا جائے اس انداز سے بولا جائے کہ جس کے حق میں بولا جا رہا ہے وہ قبول کر لے. یہاں پر جتنی دیر بیٹھے ہیں وہ مقصد یہی ہے کہ کسی طرح جس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ ہم سے راضی ہو جائے. تو میں بہت لمبی چوڑی تقریر کرنے کے اس وقت ارادے میں نہیں, فقط اتنا کہ اسلام کو سمجھنا ہو تو آپ بادشاہوں کے ذریعے اسلام کو نہ سمجھیے. جہاں جس کی جو سمجھ میں آیا اپنے فائدے کے لیے اس نے اسلام کا استعمال کیا. نہ جانے کتنے تاریخ کے واقعات, لیکن جنہیں نے اپنے عمل کے ذریعے اسلام کی حفاظت بھی کی اور اسلام کا نام روشن کیا. کاش دنیا ان ڈیوڑیوں پہ جمع ہو جاتی تو آج جو اسلام نظر آ رہا ہے وہ اسلام دنیا کو نظر نہ آتا. بھئی اسلام نام ہے تسلیم کا. اور اس کے لیے دیکھیے میں برا نہ مانیے گا, میری زبان چل جائے, میں اکثر کہتا ہوں یہی وجہ ہوئی جو نقصان کہ میں نماز کے خلاف نہیں بول رہا ہوں, میں روزے کے خلاف نہیں زبان کھول رہا ہوں, میں حج کے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن میں اکثر سوچتا ہوں وکیل صاحب, میں سوچتا ہوں اما 1,24,000 پیغمبروں کے ذریعے صرف اتنا مختصر پیغام نہیں ہوگا کہ مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ اور وہی چیز جو ریسائٹ کر چکے ہو وہی دہرا چکے ہو اسی کو پھر دہراتے رہو. عقل میں آنے والی بات نہیں. ایک نبی کافی تھا. اما طریقہ نماز کے لیے جب مولوی صاحب طریقہ بتا دیتے ہیں تو کیا جناب آدم کافی نہیں تھے؟ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ سلوات. دیکھیے اسلام بیوقوفوں کا مذہب نہیں, وہ کہ بیوقوفوں کا مذہب اب ہو گیا. کوا کان لے گیا تو بجائے اس کے کہ اپنے کانوں پہ ہاتھ انسان دھرے کووں کے غول کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اسلام کا یہی ہوا, اسلام کے ماننے والوں کا یہی ہوا. اما جس بادشاہ نے جس رخ سے اسلام کو پیش کیا ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہو گیا. اما ابھی تو بہت دن ہو گئے,
1433 سال ہو گئے رسول اللہ کو گئے، 1433 سال ہو گئے رسول اللہ کو گئے ہوئے۔ یہ تو مسلمان اتنا بولا تھا کہ رسول اللہ کے صرف 24 سال بعد، توجہ دیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، صرف رسول اللہ کے اس دنیا سے جانے کے 24 سال بعد نشے کی حالت میں ایک امام صاحب اپنے بستر پر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہسٹری ہے، یہ تاریخ ہے کہ نشے کی حالت میں جن کو نماز پڑھانا ہے وہ اپنے بستر پہ جھوم پڑے ہوئے ہیں غفلت میں۔ اتنے میں مؤذن نے اذان دی تو بیوی نے جگایا، اٹھیے کیا نماز پڑھانے نہیں جائیں گے؟ دیکھیے غیرتیں کتنی بڑھ گئی تھی اور مٹ ختم ہو گیا تھا اسلام۔ کیا نماز پڑھانے نہیں جائیں گے؟ کیا رات میں بہت پی لی تھی، مجھ سے نہیں جایا جائے گا۔ کہا اگر آپ نہیں تشریف لے گئے تو آپ کی حکومت چلی جائے گی۔ یہ بات میں بچوں کے لیے عرض کر دوں، اس زمانے میں جس کے پاس مملکت ہوتی تھی، جو حاکم ہوتا تھا، اسی کے اختیار میں نماز پڑھانا بھی ہوتا تھا، یہ ایک پہچان بھی ہوتی تھی۔ اسی لیے کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ رسول اللہ کے فوراً بعد مصلی امامت پہ علی کیوں نظر نہیں آئی۔ وہ جو بھی ہوگا حاکم اسی کو صاحب ایکسپٹ کیا جائے گا۔ تو کہا تمہاری عمارت چلی جائے گی اگر نماز نہیں پڑھائی، کسی اور نے پڑھا دی تو دھیرے دھیرے وہ حاکم ہو جائے گا۔ تو اب جب حکومت جاننے کا خطرہ ہوا، کہا لباس لے کے آؤ، اور وہ جھومتا ہوا کھڑا ہوا، اس کو لباس پہنایا گیا، مسجد میں کسی طرح پہنچایا گیا، مصلی عبادت پہ کھڑا ہوا، نماز پڑھتا ہوں فجر کی 4 رکعت۔ دیکھیے مقام عبرت ہے، نماز پڑھتا ہوں صبح کی 4 رکعت۔ افسوس یہ نہیں ہے کہ ایک نشیڑی 4 رکعت کہہ رہا ہے، افسوس یہ ہے جو سید دماغ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ضرور بھیج دیے محمد۔ وہ جو سید دماغ ہیں، اتنا اس مسلمان عقل کو کھو چکا تھا اور جرت و ہمت کو کھو چکا تھا کہ کوئی ایک بھی مسلمان یہ کہنے کو تیار نہیں تھا کہ سرکار صبح کی 2 ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ خوشامد پسند درباری جو ہوں گے وہ ہو سکتا ہے تعریف کر رہے ہوں نماز پڑھانے کے بعد، ہمیں کیا کہنا امیر آپ کا، کیا کہنا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ رسول اللہ تو صرف 2 ہی رکعت پڑھاتے تھے، زیادہ ٹائم اللہ میاں کے پاس رکتے ہی نہیں تھے وہ۔ یہ تو آپ کی برکت ہے، ادھر بھیج دیے محمد والو۔ ہمیں خوش آمدید نہ جانے کتنے ملے، خوش آمدید نہ ہوتے تو یزید کے حق میں امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ کم سے کم کوئی مسلمان عالم نہیں دے سکتا تھا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ جو فتوے دیے گئے یہ کون تھے؟ ہمیں ایک عام مسلمان نہیں دے سکتا تھا فتویٰ۔ تو اتنا ضمیر مردہ تھا کہ سب سر جھکائے بیٹھے رہے، ہاں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ہمیں آج 4 پڑھی، 2 کی جگہ 4 پڑھی، تو یہ جو آپس میں گفتگو ہو رہی تھی خسر جسے کہا جاتا ہے، تو یہ امیر کے کانوں تک پہنچی۔ بجائے وہ نادم ہونے کے، توجہ دیے گا سیدھا نگران، بجائے وہ شرمندہ ہونے کے ایک بار مصلی سے پلٹا اور تمام مسلمانوں کی طرف دیکھ کر اس نے ایک جملہ کہا، خیریت تو ہے؟ کہا حضور 4 رکعت پڑھائی ہے آپ نے؟ کہا کم لگ رہی ہے تو اور پڑھا دوں کچھ؟ دیکھیے غور کریے گا، تو اسلام تو بہت اچھا تھا، جو بادشاہ آیا جس طرح بھی آیا۔ اب یہاں سے ایک اور بات کہہ دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ دوسرے دن نشہ بہت شدید تھا، کئی بار بیوی نے اٹھایا، پھر گر گیا، پھر اٹھایا۔ اب بیوی بھی سمجھ گئی کہ یہ کسی بھی حالت میں اس لائق نہیں ہے کہ یہ مسجد تک جا سکے۔ بیوی سمجھدار تھی، اس نے ایک افریقن اپنی حبشن کنیز کو جو طویل القامت تھی، مردوں کی طرح نظر آتی تھی، اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس کو اپنے شوہر کا لباس پہنایا اور کہا تم جاؤ۔ کہا بیوی میں کہاں جاؤں؟ کہا مسجد میں جاؤ اور ان مسلمانوں کو نماز پڑھاؤ۔ تو بھیا ان مسلمانوں کا اسلام آپ نہ دیکھیے جو ایک عورت کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کو تیار ہے، اتنا مروب ہے کہ وہ عورت کے پیچھے
پیچھے. بلکہ ایک جملہ اور کہوں، آپ مولا علی کے چاہنے والے ہیں، میں اکثر سوچتا ہوں یہ جو عورت کی اقتدا میں نماز ہو رہی ہے، یہ نماز نہیں ہو رہی ہے، یہ غدیر کے انکار کی خدائی مار ہے جو پڑھ رہی ہے. درود بھیجیے محمد وآل آپ اسلام کو 1,24,000 پیغمبر، کیا بیوقوفوں کا مذہب ہے اسلام؟ احمقوں کا مذہب ہے اسلام؟ اسلام عقل و خرد رکھنے والوں کا مذہب. ہر چیز کے پیچھے ایک ریزن ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک جواز ہے. میں اکثر اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ جو چیز بھی شریعت کی مل جائے اس پر غور و فکر کرو، اس لیے کہ بے وجہ کوئی بھی چیز نہیں. اور ترقیاں اس بات کا ثبوت پیش کر رہی ہیں جو اسلام نے کہا ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کی کل ملا کر محنتوں کا نتیجہ صرف مسجد میں بیٹھ گئے اللہ 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 یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب. اماں بیچاری کبھی اس کا کہنا مانا نہیں، ابا کا کچھ کہنا مانا نہیں، ابا کو جھڑک دیا، اماں کو ستا رہے ہیں، اماں کو عاجز کر رہے ہیں مسجد میں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، میرے مومنین بھائیوں کو معاف کر دے. اور گھر میں پہنچے، اماں نے کچھ کہا ان کے اوپر، ان کو ڈانٹ دیا، ابا نے کچھ کہا ان پر ناراض ہو گئے. مومنین میں پہنچے، ان کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، ان کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں. پھر مسجد میں پہنچے، ربنا اغفر لی ولوالدی. تو بھیا اگر آپ دور سے اس کو دیکھیے اور واچ کریے تو لگے گا کہ آپ عادی ہیں، عابد نہیں. عادی، ایک عادت ہے، ایک روٹین ہے، آپ کو یہ سب کرنا ہے. تو اسلام اس کا نام نہیں تھا. دیکھیے توجہ دی ہے، اسلام اس کا نام، اسلام نام تھا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین کہہ رہے ہیں تو اب اپنا آپ کے کوئی دیکھیے کہ آپ غلط تو نہیں ہیں. ماں باپ کے حضور میں پہنچیے تو ماں کچھ کہے تو سر جھکا دیجئے، باپ کچھ کہے تو سر جھکا دیجئے. اور مومنین کے پاس جائیے تو دوغلے بن کے زندگی نہ گزاریے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان کرام، اگر ولی المومنین کہہ دیا ہے اے اللہ تم مومنین کو بھی بخش دے، میں کیوں بخشوا رہے ہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں کیوں بخشوا رہے ہیں؟ کیا پڑھی ہے مومنین سے؟ کیا لینا دینا آپ کا مومنین سے؟ ارے دماغ خراب ہے مولانا، آپ تو ممبر پہ جاتے ہیں، سوچئے تو مومنین آپس میں بھائی ہیں، ان کے لیے دعا کرنا چاہیے. تو کائے کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم محشر کے انجام میں خدا نخواستہ اگر کوئی مرد مومن نہ بخشا گیا، خدا نخواستہ، تو جہنم میں جلے گا. کتنی اذیت ہوگی مجھے. دوغلے نہ بنیے. اما جب اللہ کے حضور میں کسی مومن کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے تو جب تک کہ وہ مومن آپ کے درمیان ہے تو کم سے کم آپ سے تو اس کو تکلیف نہ ہو. اما خود یہاں جینا حرام کیے ہوئے ہیں اور وہاں کی سوچ رہے ہیں. درود بھیج دیے محمد وآل. بس جانے کا دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. دین اسلام ہے. اللہ نے جو پسند کیا ہے وہ صرف نماز کی بنیاد پر نہیں پسند کیا. ہو سکتا ہے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں دیکھو ممبر پر بیٹھا اور نماز کے خدا نخواستہ زبان چل جائے. اور میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں اور مجھے جو لوگ جانتے ہیں مجھے جانتے ہیں، اللہ کا شکر ہے میری نماز کبھی چھٹی نہیں ہے. قضا ضرور ہوئی ہے، اکثر سفر میں قضا ہو گئی لیکن کوئی چھٹی نہیں ہے، باقی نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سوچیے گا، لیکن آپ مقصد کو سمجھیے. ہمارا ادھر محرم سے پہلے تو مقصد اعلیٰ خوب سمجھ میں آتا ہے. جو زندگی میں ہر وقت 5 وقت روزانہ جو بہت اہم عبادت ہے، کم سے کم اس کا بھی تو مقصد سمجھیے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان کرام، یہ رکوع و سجود کے لیے آپ کو مسجد میں نہیں جمع کیا گیا. اور دیکھیے ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں. میں ایک سامنے کی مثال آپ کے سامنے عرض کروں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. مثلا آپ ایک کسی گھر میں گئے، یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، آپ ان سے ملنے کے لیے گئے تو جیسے ہی کوئی مولوی صاحب کسی کے یہاں پہنچتے ہیں تو یہ انسان کی فطرت ہے. مولانا جیسے ہی آئیں گے تو گھر میں بچہ جو اصول دین، فروع دین یا 12 اماموں کے نام جانتا ہوگا وہ فوراً اس کو لے کے آیا جائے گا. مولوی صاحب کو سلام کرو، اور بچے نے مولوی صاحب السلام علیکم، بیٹا ان کو کلمہ سناؤ، 12 امام سناؤ یا اسماء سناؤ، اصول دین سناؤ. اب جب بچہ سناتا ہے اپنی توتلی زبان میں، یقین جانیے روح خوش ہو جاتی ہے. انسان کی سائیکولوجی ہے، انسان کی فطرت ہے. اب وہ گال بھی تھپتھپائے گا، پیار بھی کرے گا،
اپنی آغوش میں بھی بٹھائے گا، جیب میں کچھ پیسے ہوں گے تب بھی اس کو دے گا حوصلہ افزائی کے لیے۔ دوسرے دن پھر میں ان کے گھر پہنچ گیا، پھر یہ صاحبزادے کو لے آئے، بیٹا مولوی صاحب کو سلام کرو، کلمہ سناؤ، 12 اماموں کے اسماء سناؤ، اصول دین سناؤ۔ آج مجھے وہ لطف نہیں آئے گا، آج وہ مزہ نہیں آئے گا، اس لیے کل اس کی زبانی سن چکا ہوں، لیکن متواتر جا رہا ہوں کہ کیوں 10ویں دن یہ بچہ آئے گا تو جیسے ہی یہ انٹر ہوگا موڈ خراب ہو جائے گا میرا، اما وہ آ رہا ہے وہی سنائے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اسلام بیوقوفوں کا مذہب نہیں ہے۔ ایک بچہ جو پہلے دن آپ کو بہت اچھا لگا تھا وہ 10ویں دن آپ کو برا لگنے لگے گا، کہ وہی چیز اس کو یاد ہے، نہ کہ آپ سن بلوغ سے لے کر آج تک صبح کی وہی 2 پڑھ رہے ہیں، ظہرین میں وہی 4 اور 4، مغربین میں وہی 3 اور 4، اور وہی کلمات دہرا رہے ہیں، وہی کلمہ۔ ایک بچے کو تو 10 دن انسان نہیں برداشت کر سکتا ہے، اور اللہ مسلسل برداشت کر رہا ہے۔ یہ اس لیے برداشت نہیں کر رہا ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ یاد نہیں ہے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو جملے ریسائٹ کر رہا ہے کسی ایک دن تو توفیق ہو جائے کہ اس کے اوپر عامل ہو جائے۔ ضرور بھیجتی ہے محمد عامل ہو جائے، اس کے اوپر عمل کرنے لگے، ورنہ آپ غور کریے گا وہی کلمات، وہی جملے، تو یہ جو ورنہ اصولاً تو میں سوچتا ہوں، میرا خیال ہے اگر یہ اس کے پیچھے یہ پس منظر نہ ہوتا تو ایک بار بچہ جیسے ہی جوان ہوا، سن بلوغ کو پہنچا، 15واں برس کمپلیٹ ہوا، 16ویں سال کا پہلا دن ہوا، ماں باپ نے 2-3 مولاناؤں کو بلایا، کچھ محلے کے لوگوں کو بلایا، مومنین کو بلایا، اور سب کو بٹھایا، چائے وائے بنوائی، ناشتہ کروایا یا کھانا کھلایا، اور ان سب کے بیچ مصلی بچھوایا اور بیٹے کو کھڑا کیا، پڑھو صبح کی نماز، ظہرین کی پڑھ کے سناؤ، مغربین کی پڑھ کے سناؤ۔ بچے نے 5 وقت کی نماز ان مومنین کے سامنے، ان مولانا کے سامنے سنا دی۔ اب گواہی کے طور پر یہ لکھ دیا گیا کہ ہم سب گواہ ہیں کہ اس بچے کو طریقہ نماز بھی معلوم ہے اور ادائیگی نماز کیا ہوگی وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس کے بعد میں ایک پھر 10 سال بعد، 15 سال بعد ایک بار پھر یاد دہانی کے لیے پھر سب کو جمع کر دیا جائے کہ بھولا ہے کہ نہیں۔ یہ جو متواتر بلایا جا رہا ہے وہ صرف اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ تم آؤ تو یہاں صرف رٹے ہوئے جملے دوہرا کے چلے نہ جاؤ، بلکہ جو اللہ کی بارگاہ میں زبان دے رہے ہو باہر نکل کے اس کے اوپر قائم بھی رہو۔ ہم منظر کو خالی دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بڑا وسیع موضوع ہے اور اگر میں پڑھتا چلا جاؤں گا تو دیر ہوتی جائے گی۔ یاد رکھیے آپ سب مسلمان ہیں اور شیعہ ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ انسان جب تک کہ منظر کے چکر میں پڑا رہتا ہے اس کو وہ لطف نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ پس منظر سے واقف نہ ہو۔ ایک چیز ہوتی ہے منظر، ایک ہوتا ہے پس منظر۔ گراؤنڈ کچھ ہوتا ہے، بائی گراؤنڈ کچھ ہوتا ہے۔ آپ کو جو یہ چیزیں کروائی جا رہی ہیں عبادت کے نام پر، وہ سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، انسانوں کی ہمدردی، انسانوں سے محبت۔ ظلم کا نام اسلام نہیں ہے، جبر کا نام اسلام نہیں ہے، کسی کا مال لوٹ لینے کا نام اسلام نہیں ہے، کسی کو اذیت دینا اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو یہ ہے کہ ظالم کے سامنے بھی مصیبت کے وقت میں اس طرح اس سے ہمدردی کی جائے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور روتے ہوئے کہے معاف کرو بھائی، جو دین کو ماننے والے ہو بہت پیارا دین ہے۔ نبی کریم کے واقعات آپ کے پیش نظر ہیں، وہ بوڑھا جو کوڑا پھینکا کرتی تھی، چوتھے امام کی زندگی کے واقعات، شام وہی سلوار سے تو اندازہ لگا کہ اب آپ اور زیادہ برداشت ایک اور سلوار بھیج دو۔ چوتھے امام ہشام زندگی میں تاریخ گواہ ہے چوتھے امام کی کہ سب سے زیادہ اگر کسی نے آپ پر ظلم کیا کربلا کے واقعے کے علاوہ تو ہشام تھا۔ ضیق کر دی تھی زندگی، جیسے ہم اپنی زبان میں دو بار کر دی تھی چوتھے امام کی زندگی،
گورنر تھا یہ جب مدینے کو، اور جب عمر بن عبدالعزیز نے اس کو معزول کیا ہے، اس سے ناراض ہوا ہے، تو اس کو مدینے کے ایک ستون میں باندھ دیا تھا، ایک پلر میں باندھ دیا تھا اس شام، اور نگاڑے بجوا دیے تھے، منادی کروا دی تھی کہ جس کو اس سے بدلہ لینا ہو، گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اختیار ہے کہ اس سے آ کر بدلہ لے۔ تو کوئی آدمی آ رہا تھا، ایک کوڑا مار رہا تھا، کوئی ایک ہاتھ مار رہا تھا، جس کے ساتھ جو کیا تھا وہ قصاص لے رہا تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ہشام صرف یہ سوچ رہا تھا اور اس سے خوف زدہ ہو رہا تھا سوچ کر کہ جس وقت علی ابن الحسین آئیں گے مجھ سے بدلہ لینے، تب کیا ہوگا میرا۔ اس لیے میری زندگی میں ایک وہی شخصیت ایسی ہے جس کو میں نے سب سے زیادہ ٹارچر کیا، سب سے زیادہ ستایا۔ امام کے لیے ملتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ آپ بیت الشرف سے نکل کے ہشام کی طرف بڑھے۔ ہشام نے جب علی ابن الحسین کو آتا ہوا دیکھا تو کانپنے لگا، اتنا امام قریب آئے کہ بظاہر وہ آواز سن سکے۔ تو امام نے ایک سوال کیا، ہشام یہ بتاؤ کہ اس وقت مصیبت میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حیرت زدہ ہو گیا وہ ظالم، مطلب جس کے وہ امید تھی کہ سب سے زیادہ یہ مجھ سے بدلہ لیں گے اور مجھے اذیت دیں گے، مجھے ستائیں گے، اور چن چن کے جسے کہا جائے ایک ایک بات کا بدلہ لیں گے، وہ روایت کہتی ہے کہ ہشام کے قریب آئے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ہشام اس وقت مصیبت میں میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس کا نام ہے اسلام، جس کو بدنام کیا گیا۔ خدا کی قسم، میں آج بہت دور تک آواز جا رہی ہے، میں تمام ہندوستان کے لوگ رہنے والوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ خدا رہا، جب بھی اسلام کے اوپر اسٹڈی کیے تو اسلام کے دو پارٹ ہیں۔ ایک وہ اسلام ہے جس کے اوپر جہاں جب نظر آ رہا ہے، قہر نظر آ رہا ہے، قتل نظر آ رہا ہے، غارت گری نظر آ رہی ہے، ظلم نظر آ رہا ہے، اور ایک دوسرا پورشن ہے جہاں لوگوں سے ہمدردی نظر آ رہی ہے، عبادت خداوندی نظر آ رہی ہے، بے سہاروں کا سہارا نظر آ رہا ہے، محتاجوں کو کھانا کھلانا نظر آ رہا ہے، غریب پروری نظر آ رہی ہے۔ تو جب بھی اسلام کو اسٹڈی کریے، آپ مسلمانوں کو برا کہیے، یہ آپ کا اختیار ہے، لیکن یہ غور کریے گا کہ اسلام مسلمانوں کی صورتوں کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں غلط نہ سوچیے۔ اسلام ایک اللہ کا دین ہے، وہ دین کہ جو انسانیت کو سکھا رہا ہے، جو بھلائی کو سکھا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں ظالم اور جابر بھی اگر ہاتھ جوڑتے ہوئے نظر آئے تو ان کو یہ گھرانہ بخشتا ہوا نظر آئے، اب وہ ہے رسول اللہ کا گھرانہ۔ ورنہ بس میں نے مجلس کو تمام کیا، حر کی آمد اس بات کا ثبوت۔ دیکھیے ہشام کو ادھر چوتھے امام نے مار دیا، بوڑھیا کو خود عیادت کرنے رسول اللہ تشریف لے گئے، امیر المومنین کہ نہ جانے کتنے واقعات ہیں۔ اسی طرح امام حسن علیہ السلام نے وہ شامی نے بدتمیزی کی، اسی طرح امام حسین جن کا ہم لوگ غم مناتے ہیں، جن کا درد بہرحال اب تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، بہت سے لوگوں کو ناگوار خاطر ہو جائے گا، ورنہ اگر خدا کی قسم ایک عزادار کی حیثیت سے ہندوستان کی دھرتی پہ ہم رہ رہے ہوتے تو ہم سلاخوں پہ بٹھائے جا رہے ہوتے، اس لیے کہ اس ملک کے رہنے والوں اگر ہندوستان کے علاوہ کسی مہاپرش سے ہمدردی ہے اور چاہ ہے دل میں تو فقط حسین کی ہے۔ یقیناً یہ میں یہ ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ ریسرچ کریے، آپ دیکھیے، حوالے دیکھیے کہ ہندوستان میں ہم کیا غم منائیں گے امام حسین علیہ السلام۔ اب تو ترقیاں ہو گئی ہیں، اب تو ماشاءاللہ یوٹیوب پہ دیکھیے اور واٹس ایپ پہ دیکھیے کتنے کلپس آتی ہیں۔ ابھی کتنے گاؤں ایسے ہیں جو ہندوؤں کے گاؤں ہیں، ہندو حضرات جہاں کوئی بھی شیعہ ہے ہی نہیں، کوئی بھی عزادار ہے ہی نہیں، معلوم ہوا کہ وہاں عزا خانہ بھی ہے۔ وہاں 12 دن تک تمام ہندو عورتیں اپنا سہاگ، جس طرح شیعوں میں ہوتا ہے کہ چوڑیاں توڑ دینا، سندور، تو ان کے کیا سندور مین چیز ہے، سندور 12 دن تک نہیں لگتا ہے۔ اور میں نے پڑھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ اگر ان کا اپنا کوئی تہوار آ جاتا ہے، ہندو بھائیوں کا اپنا، تب بھی وہ عزاداری کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ اپنے تہوار کو چھوڑ کر
آپ دوسرے محرم کو کر رہے ہیں تو اس کا جواب ان کا بہت پیارا ہے کہ ہمارے دھرم نے یہ سکھایا ہے کہ اتیتھی کا خیال پہلے رکھا جائے، وہ ہمارے مہمان ہیں، وہ ہمارے مہمان ہیں۔ اس طرح نہ جانے کتنے واقعات آپ دیکھیے، یہاں ٹرائبس کے علاقے دیکھیے۔ میں نے ایک بار ریڈ سینڈ نام کی ایک کتاب پڑھی تھی، بامبے میں کسی نے مجھے دی تھی، خونی ذرات کے نام پر تھی، تو اس میں کئی آرٹیکلز تھے، اس میں سنیل دت کا بھی ایک آرٹیکل تھا حسینی برہمن کے نام سے، جو داتا فیملی گئی تھی امام حسین علیہ السلام کے سپورٹ میں، تو اس کا بھی آرٹیکل تھا۔ اور یہ بھی بات کہہ دوں، بہت دور تک یہ آواز جا رہی ہے، بہت سے لوگ جو بزرگ ہوں گے وہ اس بات کی تائید کریں گے، پوچھ سکتے ہیں کہ عباس رضوی صاحب، علامہ عباس رضوی صاحب بامبے میں سنیل دت کے گھر میں مجلس ہوتی تھی، پڑھتے تھے، اور میرے والد صاحب مولانا علی ظہیر صاحب وہ بھی کئی مرتبہ انہوں نے مجلس سنیل دت کا پڑھی، اور وہ باقاعدہ اہتمام کرتے تھے۔ اما سب کو جانے دیجئے، وہ تو وہاں کی بات ہے، میں آپ سے یقین کر رہا ہوں اس وقت کم سے کم 3 ایسے گھرانے ہیں جہاں مجلس سے پڑھتا ہوں۔ ایک پرمیشوری، اب آج کل وہ پتہ نہیں نظر نہیں آتا ہے، بہت دن ہو گئے، اس کے کہ مجلس میں پابندی سے پڑھتا تھا۔ اسی طرح ایک ورما ہے، محترمہ بھی انتقال ہو گیا بیچاری کا، یہ اس میں کورونا میں، ان کے گھر میں مجلس پابندی سے، اور وہ چھوٹا سا عزاخانہ سجائے ہوئے تھے۔ یہ میں کسی ٹرائب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لکھنؤ کی بات کر رہا ہوں، لچھی ورما نام تھا ان کا۔ وہ اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا عزاخانہ سجائے ہوئے، آپ تو جانتے ہیں وکیل صاحب، ایک چھوٹا سا عزاخانہ سجائے ہوئے، چھوٹے چھوٹے علم، اور جب میں جاتا تھا تو کہتی تھی مولانا صاحب اس پہ نظر دے دی، اور میں نے وہ فلاں بی بی ہیں ان سے ہی منگوایا تھا، انہی سے ہوتا طہارت کرتا، آپ نظر دیتی، اور جیسے ہی نظر ہوتی تھی کیا مجال ہے، وہ کسی کو چکنے دے، جلدی سے وہ کسی میں لپٹوا کے لپیٹ کے اور کسی اس میں رکھ کے وہ ہمارے ساتھ کر دیتی تھی۔ تو ہم نے کہا اس کو یہاں رکھیے، کہنے نہیں یہاں بے حرمتی ہوگی، یہاں بے حرمتی ہوگی۔ دیکھیے ہندوستان میں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، پرانا مانیے گا۔ آج جو افتاد آئی ہے آپ پر، یہ آپ کی حرکتوں کی بنیاد پر آئی۔ کاش آپ بادشاہوں کی چھوی کے بجائے امام حسین کی چھوی کے ساتھ ہندوستان آتے تو آج وہ نہ ہوتا جو ہو رہا ہے۔ نہ جانے کیسے علاقے، یہ ٹرائبس کے علاقے، میں نے وہی ریڈ سینڈ میں پڑھا تھا کہ بلکہ ایک اور بھی کتاب بھی تھی، مجھے حوالہ یاد نہیں ہے، بات چل رہی ہے تو آ گئی ہے تو عرض کر رہا ہوں کہ چاند رات سے پہلے پورے قبیلے کے لوگ نگاڑے بجتے ہیں، اور پورے قبیلے کے لوگ جتنے ٹرائبس ہیں سب جمع ہو جاتے ہیں، اور سردار سب کو جمع، عورتیں بچے بوڑھے سب جمع ہوتے ہیں، نگاڑے بجتے ہیں، اس میں وہ شعر پڑھتے ہیں۔ آپ یقین جانیے کربلا بے حصوں کے لیے نہیں ہے، یوں تو آپ پوری روایت مصیبت کی پڑھ دیے، مصائب کی اور شہادت کی، آنکھ سے آنسو نہیں آئے گا۔ بعض وقت ہوتا ہے کہ ایک جملہ بھی پڑھ لیے یہ سوچ لیے تو آپ چاہے گھر میں ہوں، اپنے بستر پہ ہوں، تو امام حسین کی مظلومی پر رونا آ جاتا ہے۔ تو میں نے اس میں جو شعر پڑھا تھا تو یقین جانیے میں بہت دیر تک روتا رہا تھا۔ وہ اس قبیلے کے سردار کا شعر یہ تھے کہ وہ نوحہ ٹائپ کا ایک پڑھ رہا تھا، اے قبیلے والوں، اے قبیلے والوں، ہوشیار تیار ہو جاؤ، استقبال کرو، اس لیے کہ حسین بابا ہمارے گھروں میں مہمان آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں وہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح وہ لے جاتا ہے اپنے پلکوں کے اوپر، اور لگ رہا ہے جیسے کسی کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد میں دوسرا شعر کہتا ہے لیکن قبیلے والوں حسین بابا اکیلے آ رہے ہیں، ان کے بچے نہیں ساتھ میں آ رہے ہیں، ان کا بھائی نہیں آ رہا ہے، ان کا بیٹا نہیں آ رہا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں آ رہے ہیں۔ ابھی جو تیسرے شعر میں اس نے پڑھتا ہے تو اسی پہ میں بہت رویا تھا، اے قبیلے والوں، لیکن وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے آئیں، ان کے بچوں کو کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا، کربلا کے میدان میں قتل کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد میں قبیلے والے آنسو بہاتے ہیں۔ ادھر کچھ اور ٹرائبس ہیں، ادھر ویسٹرن انڈیا کی طرف بعض جگہیں ہیں جہاں پر وہ جناب علی اصغر علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ وہاں کون شیعہ ہے، کون عزادار ہے، وہاں وہ ذکر کرتے ہیں کہ اے قبیلے والوں، حسین باپا اپنے بچے کو جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، بچہ تڑپ رہا تھا تو حسین بابا اپنے گود میں لے کر اس بچے کو یزید کے لشکر کے سامنے لے کے آئے ہیں اور پانی کا سوال کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے اس جملے میں بعض وقت ہوتا ہے
کہ اگر کسی غیر کا غصہ بھی ہو تو اچھا لگتا ہے. تو جس وقت وہ یہ پڑھتا ہے کہ حسین بابا اپنے بچے کو پانی پلانے کے لیے دشمنوں کے سامنے جا رہے ہیں تو تمام قبیلے کی عورتیں، بچے، بوڑھے امام حسین علیہ السلام پر ناراض ہوتے ہیں. لیکن یہ ان کی ایسی ناراضگی ہے جو بڑی اچھی لگتی ہے. وہ خفا ہو کے کہتے ہیں حسین بابا یہ غلط کر رہے ہو، حسین بابا ان کے پاس نہ لے جاؤ، وہ ظالم ہیں، وہ جابر ہیں، وہ قاتل ہیں، وہ تمہارے بچے کو مار ڈالیں گے. اے حسین بابا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس لے آؤ، ہم اس کو دودھ بھی پلائیں گے، ہم اس کو سیراب بھی کریں گے. تو عزیزان گرامی، حسین اس مظلوم کا نام ہے کہ جب تک کہ دنیا باقی ہے، انسانیت باقی ہے، حسین کے اوپر آنسو بہاتی رہے گی. اور کیوں نہ بہائے؟ ارے کربلا کے میدان میں مظلوم کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ 3 روز کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا. ہائے فاطمہ کا جانی، ارے کوئی نہیں تھا کربلا کے میدان میں جو حسین کا سہارا ہوتا، حسین کا مددگار. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. پروردگارہ اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہم سب کی توفیقات نیک میں اضافہ فرما. پروردگارہ مسلمانوں کو اس بات کی توفیق ہو جائے کہ وہ حسینی اسلام کو سمجھیں بھی اور حسینی اسلام پر عمل بھی کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق ظاہرہ وابیہا وبعلہا. نے کہا اے میرے بھیا آ گئے خیمے جلانے کے لیے خیمے کے ساتھ آ گئے شانے تو
سے بچے سو گئے ریت پر پیاسے بچے پانی اب تک نہ ملا اے میرے بھیا عباس قافلہ رانڈوں کا لے کر میرا بیمار امام قافلہ رانڈوں کا لے کر میرا بیمار امام جانب شام چلا اے میرے بھیا عباس
شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، ہوتے رہتے تھے جسے حل فردوس سے عطا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ محمد کا نواسا، وہ حسین ابن علی، گلشن فاطمہ زہرا کی وہ معصوم کلی، نام ہے پنج تن پاک میں باعث جلی، حرمت دین خدا جس کی شہادت میں ڈھلی، ہوتے رہتے تھے جسے اللہ فردوس عطا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، جھولا جبریل بچپن میں جھلایا وہ حسین، دوش پر جس کو پیغمبر نے بٹھایا وہ حسین، جس پہ قرآن کے پاروں کا تھا سایہ وہ حسین، پانی دل کھول کے دشمن کو پلایا وہ حسین، ہائے اس بے کس و نادار کو پانی نہ دیا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، دشت میں گھیر لیا جس کو بلا کر مہماں، سامنے جس کے تڑپتا رہا اکبر سا جواں، کھچ لی جس نے جواں بیٹے کے سینے سے سینہ، جس کے ہاتھوں پہ ہوا قتل پسر خنچہ دہاں، آخری ناصر مظلوم بھی جس کا نہ رہا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، روتے ہیں جو اپنا کوئی مر جاتا ہے، لشب ولیوں وارث کا کفن پاتا ہے، اور ترس کر کے اسے کوئی بھی دفناتا ہے، تعزیت کے لیے دشمن بھی چلا آتا ہے، ہائے افسوس جگر کو شاہ محبوب خدا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، پرچم حضرت عباس اٹھانے والے، رہے آباد ازا خان سجانے والے، اور سلامت رہے نوحوں کو سنانے والے، غم سرور میں ہے جو اشک بہانے والے، فاطمہ زہرا انہیں خلد میں دیتی ہے دعا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، شہید کربلا واویلا صد واویلا، 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 شہید کربلا واویلا صد واویلا،